اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں جو آج ہمارے پاس عنوان ہے وہ ہے لازم و مفارق کی بحث چل رہی تھی۔ لازم ہم نے پڑھ لیا تھا، لازم کی قسمیں پڑھ لی تھی، بین اور غیر بین، بین بالمعنی العام والاخص پڑھ لیا، غیر بین کی تعریف پڑھ لی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مفارق۔ مفارق دیکھیے، دائم و سریع الزوال و بطیئہ، کیا معنی ہوتا ہے؟ مفارق یا تو کیا ہوتا ہے؟ دائم ہوتا ہے، و سریع الزوال ہوتا ہے، و بطیئہ ہوتا ہے۔ دائم سے مراد کیا ہے مولانا؟ دائم آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو کبھی جدا نہ ہو عقلاً، یا خارج میں جدا نہ ہو؟ یہاں مراد ہے مولانا کہ خارج میں جدا نہ ہو، لیکن عقلاً اس کی جدائی ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ یہاں لکھ لیں، اس سے دائم، دائم پہ اوپر لکھیے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ عقلاً کبھی جدا نہیں ہوگا، عقلاً بلکہ اس سے مراد ہے دائم وجود خارجی کے اعتبار سے، اگرچہ اس کا عقلاً جدا ہونا ممکن ہے۔ اگرچہ اس کا عقلاً جدا ہونا ممکن ہے۔ تو اس طرح عرضی مفارق دائم اور زائل ہوتی ہے، دائم اور زائل ہوتی ہے۔ اور زائل نہیں، کیا لکھی؟ کیا لکھا تم نے؟ اور زائل ہوتی ہے، اور زائل یا تو سریع الزوال یا بطیء ہوتا ہے۔ سریع الزوال یا بطیء ہوتا ہے، کیا معنی ہوگا اس کا؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی دیکھیں، جیسے ہم کلمے کی تقسیم کرتے ہیں، اسم، فعل، حرف، تو اسم، فعل، حرف تینوں ایک مستوے پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ اس طرح سے جب ہم مفارق کی تقسیم کریں گے تو مفارق
پہلے تقسیم ہوگا دائم اور زائل میں، پھر زائل تقسیم ہوگا کیا؟ سریع الزوال اور بطیء۔ آگیا سمجھ میں؟ تینوں ایک لائن میں نہیں ہے، جیسے انہوں نے مفارق کر دیا دائم و سریع الزوال و بطیء، تو تین قسمیں نہیں ہیں، یہ اصل قسم دو، مفارق کی کتنی قسمیں؟ دو، دائم اور زائل، دائم اور زائل، اور زائل سریع الزوال اور بطیء۔ سمجھ میں؟ مثلا دیکھیے ابھی آئے گا، مثلا بطیء الزوال، شباب، بچپنا، یہ کیا ہے؟ سریع الزوال ہے کہ بطیء ہے؟ جوانی فوراً ڈھل جاتی ہے، آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے، بچپنا فوراً ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، تو یہ کیا؟ بطیء الزوال ہے مفارق۔ یہ صفت ایسی ہے عارض ہو رہی ہے جب انسان پہ، لیکن کیا ہے؟ جدا ہونے والی ہے، اور یہ زائل ہوگی لیکن کیسے ہوگی؟ آہستہ ہوگی۔ ایک ہے مولانا، غصے میں انسان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، شرم میں انسان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ لال ہو جاتا ہے یا پیلا پڑ جاتا ہے، ڈر کے مارے پیلا پڑتا ہے۔ یہ پیلا پن یا چہرے کی لالی جلدی رہنے والی ہے کہ چلی جانے والی ہے؟ فوراً چلی جائے گی، کچھ دیر میں چلی جائے گی، تو یہ زائل ہے اور سریع الزوال ہے۔ دائم مولانا، دائم مولانا دیکھیے آنکھوں کا نیلا پن، یہ دائم ہے، جو بھی ہے اس میں کالا اور سفید نہیں، ایک دم کالا نہیں ہوتا، وہ حصہ جو ہے بیچ کا حصہ گاڑھا نیلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیلا پن آنکھوں کا ہے بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک تبدیل ہوتا ہے کہ وہی رہتا ہے؟ وجود خارجی اس کا وہی رہے گا، لیکن عقلاً اگر اس نیلے پن کو نکال دیا جائے آنکھ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ رہے گی، تو عقلاً اس کا جدا کرنا ممکن ہے، صحیح ہے، لیکن خارج میں کیا ہے؟ خارج میں وہ جدا نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو کس میں رکھا گیا؟ دائم۔ واضح؟ آئیے دیکھتے ہیں مولانا، یہ لکھ لیا نا مولانا؟ ہاں، تو مفارق یا تو دائم ہوگی یا کیا ہوگی؟ زائل، دائم یا زائل، اور زائل کیا ہوگی؟ سریع الزوال یا بطیء الزوال، صحیح نا؟ سریع یعنی جلدی، بطیء یعنی سستی کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں، الدائم كوصف الشمس بالمتحرکۃ، کہہ رہے دائم جیسے سورج کی صفت کہ وہ متحرک ہے۔ اب مجھے بتائیں مولانا، انہوں نے کہا کہ سورج کی حرکت متحرک ہونا، آج کا سائنس کیا کہتا ہے؟ سورج حرکت کرتا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے؟ زمین حرکت کرتی ہے، تو یہ مثال غلط ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہیں، بناءً علی الطبیعات القدیمہ، یعنی پرانے جو علماء طبیعات تھے ان کا یہی ماننا تھا کہ سورج گردش کرتا ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ تو یہ جو مثال ہے کس پر ہے؟ لکھ لیں مولانا یہاں پہ، اگر کوئی آپ کو اعتراض کرے، صحیح ہے کہ زمین متحرک ہے نا، تو یہ مصنف کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوصف الشمس بالمتحرکۃ، جیسے سورج کی صفت کہ وہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ لکھیے کہ یہ مثال طبیعات قدیمہ کی بنیاد پر ہے، کہ سورج
مستقل حرکت میں ہے. سورج مستقل حرکت میں ہے اور ازل سے ابد تک اس کی حرکت رکی نہیں ہے. وَوَصْفِ الْعَيْنِ بِالزَّرَقَاءِ، اور اسی طرح سے مولانا دائم کی مثال کیا ہے کہ وصف العین، آنکھ کی صفت کس سے؟ زرقاء سے، اس کے نیلے پن سے. وَسَرِيعُ الزَّوَالِ، اور جو تیزی سے زائل ہو جاتا ہے، کَحُمْرَةِ الْخَجِلِ، جیسے شرمانے والے کی لالی. وَصَفْرَةِ الْخَوْفِ، ڈرنے والے کے چہرے کا پیلا پڑنا. یہاں پہ لکھ لیں، نوٹ لگا لیں چھوٹا سا مختصر سا. اس لیے کہ ڈرنے والے کا چہرہ پیلا، اس لیے کہ ڈرنے والے کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے اور شرمانے والے کا چہرہ لال پڑ جاتا ہے. لیکن یہ صفت تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ صفت تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. بطیء الزوال کس کو کہیں گے؟ کشباب للانسان، صحیح ہے، جیسے شباب کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ یہ شباب کسی انسان پر باقی نہیں رہتا، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کس میں جائے گا مولانا؟ بطیء الزوال میں. واضح؟ اب اس کے بعد ایک نئی بحث جس کو ہم چاہ رہے تھے کہ آج ہی شامل کریں، الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی، اب کل آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.